الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میوٹ پہ لگا دے جو ممبران میوٹ پہ نہیں ہے نا، تاکہ شور نہیں ہو۔ کل سیرت حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بات ہوئی تھی۔ میں چاہتا تو کل شہادت عثمان غنی کے ٹاپک کو چھیڑ دیتا، مگر کل وہ ٹاپک کافی وسیع ہو جاتا، اور آج مجھے جب پتہ ہے کہ مجھے شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنی ہے، تو کعبے کی رب کی قسم میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ہاتھ پر ایک کپکپاہٹ طاری ہے کہ جس شہادت کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، تاریخ میں اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں تھا، تاریخ میں اس سے زیادہ ظلم کسی پر نہیں ہوا، تاریخ میں جتنی تکلیفیں حضرت عثمان غنی کو دی گئی کسی کو نہیں دی گئی۔ آج اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے میں نے عامر سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری ہمت آج جواب دے رہی ہے، مجھ سے شاید اس پر بات مکمل نہ ہو، تو اس لیے مجلس کو پہلے رکھ لینا، کیونکہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے انہیں ہم الفاظ بے الفاظ سنیں گے، سمجھیں گے، اس درد کو محسوس کریں گے کہ جب بیوی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خلافت ملتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد خلافت ملتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر فاروق کے شہید ہونے کے بعد خلافت ملتی ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ خلافت عثمانی سیدنا فاروق اعظم کو فیروز ایرانی، لولو ابو مجسی فیروز ایرانی نے شہید کیا۔ عمر فاروق کی شہادت کے بعد ایرانیوں نے سمجھا کہ اسلام ختم ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی تشریف لائے۔ سیدنا عثمان غنی تابدن شریف آدمی تھے۔ 6 سال تک عثمان غنی کی فتوحات کا دور رہا، پورے عالم میں اسلام زندہ رہا، بلند رہا، پھیلتا رہا ہر جگہ پر۔ حضرت عثمان غنی کی کل عمر جو ہے، حضرت عثمان غنی کی کل عمر جو ہے وہ ہے تقریباً 82 سال کی عمر۔ حضرت عثمان غنی کا جب دور خلافت آیا تو 6 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتوحات کا دور رہا، اسلام پروان چڑھتا رہا، اسلام پروان چڑھتا رہا۔ حضرت عثمان غنی نے 12 سال کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی خلافت قائم کی، 44 لاکھ میلز پر خلافت قائم کی۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت 22 لاکھ مربع میل زمین پر قائم تھا۔ حضرت عثمان نے 22 لاکھ مربع میل اور فتح کر کے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اگر اس میل کو، اس تعداد کو سمجھنا پڑے تو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھ لو کہ پاکستان کا شہر کراچی سے لے کر پشاور تک 3.25 لاکھ مربع میل پر قائم ہے، اور حضرت عثمان غنی کا دور خلافت 44 لاکھ 44 ملین میل مربع میل پر قائم ہے۔ اتنی بڑی سلطنت عثمانی تھی۔ ابن سبا نے جب سازشیں کی ان کے خلاف، 6 سال بعد امن سے گزارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور نے، 6 سال امن سے گزارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 6 سال بعد پھر اختلاف کا دور شروع ہو گیا، سازشوں کا دور شروع ہو گئے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ مصر کے اندر عبداللہ ابن سبا جو رافضی مذہب کا بانی تھا، یہ مدینے میں آیا۔ سیدنا عثمان ان کی شرارتوں کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا تھا کہ یہ شرارتی انسان ہے، نکال دو اسے یہاں سے۔ یہ یہاں سے اٹھ کر مصر میں جا کر آباد ہو گیا۔ اب جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پہلی سازش کی گئی، پہلی سازش، اس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا، خلافت ابو بکر اور عمر
عثمان کا حق نہیں تھا. خلافت تو دراصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے. اس رافضی نے لوگوں کو باغی کرنے کے لیے جو نعرہ لگایا کہ خلافت ابو بکر عمر عثمان کا حق نہیں تھا، خلافت تو دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا. ایک جگہ حدیث مبارکہ آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اس کائنات میں سب سے معتبر انسان ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد اس کائنات میں سب سے معتبر انسان عمر ہے. حضرت علی نے کہا میں چاہوں تو تیسرے کا نام بتا سکتا ہوں اور وہ عثمان ہے. حضرت علی تو عثمان کے حق میں تھے. سب سے پہلے مصر سے یہ نعرہ جو بلند کیا گیا وہ عبداللہ بن ابن سبا نے بلند کیا تھا. اس نعرے کی بنیاد پر 450 باغیوں نے تیاریاں کر لی. 450 باغی تیار ہوئے. 450 باغی تیار ہوئے اور کہا مدینہ منورہ جاؤ اور عثمان کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالو، اس سے خلافت چھین لو تاکہ ہم حضرت علی کو خلیفہ بنا سکیں. حضرت علی کو تو ان کی سازشوں کا علم بھی نہ تھا. یہ نعرہ اس کا تھا. شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ کو اس بات کی خبر بھی نہ تھی اور رافضیوں نے، خوارجیوں نے، کافروں نے، گستاخوں نے ان کے ساتھ مل کر اس سازش کو انجام دینے کے لیے 450 باغیوں کے قافلے کو مدینے بھیجا کہ جاؤ عمر عثمان کو اس کی گدی سے اتار دو، خلافت چھین لو اور اس سے ختم کر دو. واقعہ کربلا تو آج ہم سب کو یاد ہے، ہر بچے کی زبان پر واقعہ کربلا ہے. 3 دن کا واقعہ پیاسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج ہمیں یاد ہے. ہم روتے ہیں نواسہ رسول کی شہادت پر، مگر حضرت عثمان غنی کی شہادت سن لیں تو کعبے کی رب کی قسم زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے، زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے. دوسری سازش 450 باغیوں نے موقع تلاش کیا اور کہا ایک موقع ایسا ہے، یعنی جب لوگ حج کو جائیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے. ذی الحج کو 8 تاریخ بنتی ہے. سیدنا عثمان غنی مدینے میں موجود ہیں. اکثر لوگ حج کو چلے گئے. 450 باغی مدینے میں داخل ہوئے. ان کا مطالبہ تھا خلافت چھوڑ دو، بس یہی مطالبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں. مسجد میں داخل ہو گئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف فرما ہے. جب خطبہ شروع کیا ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا امیر المومنین خطبہ بند کر دیں. سیدنا عثمان غنی خطبہ بند نہ کیا، دیتے رہے. خطبہ جاری تھا. دوسرا کھڑا ہوا، خطبہ بند کر دیں. امیر نے خطبہ بند نہ کیا. تیسرا کھڑا ہوا، خطبہ بند کر دیں. امیر نے خطبہ بند نہ کیا. چوتھا کھڑا ہوا، خطبہ بند کر دیں. امیر نے خطبہ بند نہ کیا. 450 بک وقت کھڑے ہو گئے. کہنے لگے عثمان خطبہ بند کر دو، ہم تمہارا خطبہ سننے کے لیے نہیں تیار ہیں، ہم تمہاری خلافت کو ماننے کو تیار نہیں. جب عثمان غنی نے خطبہ بند نہ کیا تو ایک باغی نے نیچے سے پتھر اٹھا کر عثمان غنی کے چہرے پر دے مارا اور ایک باغی بڑا اور عثمان غنی کے ہاتھ سے وہ عصا مبارک پکڑ لیا جس پر آسرا لگا کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے. وہ عصا پکڑ کر دوسری طرف کر کے 2 آدمیوں نے مل کر اسے توڑ دیا. کون سا عصا؟ جو خطبے کے دوران امام ہاتھ میں ڈنڈا رکھتا ہے. ان ظالموں نے یہ بھی نہ سوچا یہ وہ عصا تھا جس عصے کو سرکار دو عالم نے آسرا لگا کر خطبہ دیا ہو. وہ عصا مبارک توڑ کر پھینک دیا. عثمان غنی کے چہرے پر پتھر مارے. پیغمبر کا دوہرا داماد جس کو پیغمبر نے یک بہ یک 2 لڑکیاں اپنی دی ہوں، نکاح میں دی ہوں، باری نبوت کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں گئی ہوں، بے ہوش ہو کر زخمی ہو کر چہرے کے ساتھ زخمی زمین پر گر گئے. عثمان غنی کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا. منہ پر دودھ اور شہد ڈالا گیا. عثمان غنی کو تھوڑی دیر بعد ہوش آ گیا. سر ہلانے لگے. علی مرتضیٰ پاس بیٹھے تھے. علی نے فرمایا امیر المومنین آپ کا کیا حال ہے؟ عثمان کہتے ہیں کہ میرا حال چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ مدینے کا کیا حال ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو آپ کا حال پوچھتا ہوں، آپ مدینے کا حال پوچھتے ہو. میرا حال حضرت عثمان کہتے ہیں کیوں پوچھتے ہو؟ مجھے اس شہر کا حال بتاؤ جو نبی کا مدینہ ہو. چنانچہ علی نے فرمایا اے امیر المومنین اگر آپ کا حال پوچھتے ہیں، آپ مدینے کا حال پوچھتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا اے علی تجھے پتہ نہیں یہ مدینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، یہ مدینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی
کہ مدینے میں ایک آدمی نے اعلان کر دیا اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا، خبردار کوئی آدمی کوشش نہ کرے، ہم عثمان غنی کو مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، کوئی اسے لانے کی کوشش نہ کرے، ہم عثمان غنی کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہ دیں گے، کوئی اس کو لانے کی کوشش نہ کرے۔ ایک نے خبردار کیا، عثمان غنی مسجد میں جماعت نہیں کرا سکتے، خلیفہ وقت نہیں کرا سکتے۔ ایک نے خبردار، عثمان غنی خطبہ نہیں دے سکتے، ایک نے خبردار، عثمان غنی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ اعلان ہو رہے تھے۔ داماد رسول کو نظر بند کیا گیا گھر کے اندر، داماد رسول کو نظر بند کیا گیا گھر کے اندر۔ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مکان میں بند کر دیا گیا۔ 7 دن گزر گئے، باغیوں نے کہا آج کے بعد عثمان غنی کے گھر کوئی کھانا پینا لے کر نہیں جا سکتا۔ باغیوں نے محاصرہ کر لیا، 1 دن محاصرہ رہا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 12 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، لیکن مدینے کا مظلوم اپنے گھر میں بند رہا۔ 20 دن گزر گئے، لیکن کوئی روٹی لے جا سکا ان کے گھر پر، کوئی پانی نہ لے جا سکا۔ حضرت علی 12ویں دن تشریف لائے، فرمایا اے عثمان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان باغیوں کو ٹھیک کر دوں، ان کو بتا دوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی تشریف لے آئے کہ کہا عرض کریں ہم کو اجازت دیں، ہم ان باغیوں کو قتل کر ڈالیں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا اے مغیرہ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اے علی اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر خاموش ہو کر رہے، مجھے اپنے گھر میں بیٹھنے دے، میں یہیں رہوں گا۔ عثمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جس دور میں مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہے۔ عثمان وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہے، قطعاً برداشت نہیں کر سکتا عثمان۔ یہ وہی عثمان ہے کہ جس نے حالت کفر میں بھی کبھی کوئی گناہ نہ کیا، جس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، جس کو نبی نے کہہ دیا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک بائی یک کر کے عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ وہ عثمان تھا کہ جس کی شرافت کی گواہی، حیا کی گواہی، پاک دامنی کی گواہی کافر مکہ بھی دیتے تھے، مشرکین مکہ بھی دیتے تھے۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا آپ مدینہ چھوڑ دیں، مکے چلے جائیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر فرمایا آپ ملک شام چلے جائیں، آپ ملک شام چلے جائیں۔ ملک شام میں کون ہے، کس کے پاس چلے جائیں؟ حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں۔ فرمایا نہیں کر سکتا، عثمان غنی گھر میں ہی موجود ہیں۔ دوسرا شہادت ساکی۔ پھر کیا ہوا؟ سیدنا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے، مدینے کا مظلوم اپنے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہا۔ 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کو پیغام بھیجا اگر پانی بھیج سکتے ہو تو کچھ بھیج دو، پانی بھیج سکتے ہو تو بھیج دو کچھ پانی۔ اے علی اگر پانی بھیج سکتے ہو، وقت کے خلیفہ عثمان کے گھر کچھ پانی بھیج دو۔ پانی کا مشغیزہ بھرا، حضرت علی نے اپنے کندھے پہ مشغیزہ اٹھایا اور چلے عثمان کے گھر کی طرف۔ عثمان کے گھر کے لیے پانی لا رہے تھے تو یاد رکھیں عثمان کی عظمت پر قربان جاؤں، یاد کرو واقعہ کربلا، حسین کی عظمت بیان کرتا ہوں کہ حسین کو پانی پلانے والا عباس تھا، اس کا ساکھی عباس تھا۔ کربلا کے میدان میں حسین کو عباس نے پانی پلایا تھا، لیکن اس عثمان کو یاد کوئی نہیں کرتا کہ کربلا کے میدان میں پیاسا حسین تھا، ساکھی عباس تھا۔ یہاں مدینے کی گلیوں میں پیاسا عثمان ہے، ساکی اس کا علی مرتضیٰ ہے، ساکی اس کا علی مرتضیٰ ہے جو پانی لے کر عثمان کے گیٹ پر پہنچا۔ علی پانی کا مشغیزہ لے کر عثمان کے گھر کے قریب پہنچنے والے تھے کہ باغیوں نے تیر مارا، وہ تیر مشغیزے کے اندر لگا اور سارا پانی گر گیا، بہہ گیا۔
سارا پانی گر کر بہہ گیا، ایک قطرہ بھی پانی کا مشکیزے میں باقی نہ رہا۔ حضرت علی نے دروازہ کھٹکھٹایا، علی مرتضیٰ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر فرمایا، اے امیر المومنین، پانی تو لایا تھا لیکن باغیوں نے، ظالموں نے مشکیزے میں سوراخ کر کر گرا دیا۔ سیدنا علی نے اپنے سر کی پگڑی اتار کر دروازے کے اوپر سے سیدنا عثمان کی جھولی میں پھینک دی۔ پگڑی اتار کر کسی کی جھولی میں پھینکنا اس بات کی دلیل ہے، اے عثمان، میں تیرے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں، میں تجھ پر قربان ہونے کو تیار ہوں، میرے پاس اور کوئی چیز نہیں، میرے سر کی عزت یہ پگڑی تیری جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ عثمان قرآن کی تلاوت میں مصروف رہا، قرآن کی تلاوت میں عثمان مصروف رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے امیر المومنین، 20 دن گزر گئے ہیں، پھر 25ویں دن گزر گئے ہیں۔ حضرت علی تشریف لائے، 25 دنوں کے بعد فرمایا، اے امیر المومنین، 25 دن گزر گئے، کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، کیسے گزارتے ہو؟ اس مدینے کے مظلوم کی بات سنو۔ مدینے کے مظلوم نے کیا کہا، امام المظلوم نے کیا کہا، شہید مدینہ نے کیا کہا، داماد رسول نے کیا کہا، امیر المومنین نے کیا کہا، اے علی، بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں اور پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھ لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ 25 دن گزر گئے، کچھ نہیں کھانے کو، کچھ نہیں پینے کو، عثمان کے گھر کچھ نہیں۔ 37 دن گزر گئے، عثمان غنی 37 دن گزرنے کے بعد تشریف لائے۔ مدینے کے اس مظلوم کی حالت دیکھو، سیدنا غنی مکان کی چھت پر کھڑے ہوئے، فرمایا، اے باغیوں، اے باغیوں، اے باغیوں، میری بات سنو، مجھے پہچانا نہیں کیا؟ میں عثمان ہوں، میں عثمان نہیں ہوں، وہ ہوں جو حضور نے فرمایا تھا جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ اے لوگوں، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کو ہدیہ کر دیا؟ اس کنویں کو خرید کر میں نے اللہ کے راستے میں ہدیہ کر دیا۔ آج 2 گھٹ پانی پینا نصیب نہیں، 37 دن گزار دیے، مجھے گھر میں نظر بند رکھا تم لوگوں نے۔ باغیوں، کیا میں وہ عثمان نہیں جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے وقف کر دی؟ میں آج اپنی خریدی ہوئی جگہ پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی بھی اجازت مانگتا ہوں، تم مجھے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ باغیوں نے کہا، عثمان، تیری ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن خلافت چھوڑ دے، ہم تیری کسی بات کو سننے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں۔ داماد رسول 2 بیٹیاں جسے دی گئی ہو، شہادت حسین، شہادت حضرت عثمان، 37 دن سے اپنے گھر میں نظر بند رہتے ہو۔ سیدنا عثمان نے فرمایا، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد ہے، حضور نے فرمایا، اے عثمان، ایک وقت آئے گا اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، ساری دنیا کہے گی خلافت کی قمیض اتار دے، اگر تو نے قمیض اتار دی تو قیامت کے دن اللہ تجھ سے پوچھے گا، اے عثمان، تو نے قمیض کیوں اتاری؟ سیدنا عثمان نے فرمایا، او باغیوں، میں پیغمبر کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ سیدنا عثمان غنی یہ کہہ کر مکان کی چھت سے نیچے اتر آئے۔ حضرت علی خطبہ سن کر رونے لگے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے بیٹے محمد اور عبداللہ بھی رونے لگے کہ عثمان کہہ گئے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عثمان، لوگ تجھے خلافت سے ہٹائیں گے، اگر تو خلافت سے ہٹ گیا تو اللہ تجھ سے قیامت میں پوچھے گا کہ کیوں ہٹا تھا۔ میں نبی کے ارشاد کے مخالف نہیں جا سکتا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین کو کہا، بیٹھ جاؤ، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں باغی تمہارے چچا کو شہید نہ کر دے، جاؤ اپنے چچا کے دربار میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو بھیجا اور کہا، جاؤ دونوں شہزادوں، عثمان کے دروازے پہ چوکیدار بن جاؤ۔ حضرت حسن اور حسین چوکیدار بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ لوگ کہتے ہیں وہ چوکیدار تھے، میں کہتا ہوں صرف چوکیدار نہ تھے بلکہ سیدنا عثمان غنی
غنی عثمان یونیورسٹی کے شاگرد بننے گئے تھے، حضرت حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، داخلہ لینے آئے تھے تاکہ اس یونیورسٹی میں داخلہ لے کر آج وہ یہ سبق پڑھ لیں کہ جب عثمان کا محاصرہ کیا گیا، اسے گھر میں نظر بند رکھا گیا، وہ پیاسا رہا، قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے پیاس کے اندر۔ تو آج ہم بتاتے چلیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی نے چوکیدار بنایا عثمان کے گیٹ پر۔ یہ چوکیداری بننا صرف چوکیداری نہیں تھا، بلکہ یہ بتلانا تھا کہ حضرت حسین اور حسن نے بھی عثمان کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے، پتہ چل جائے وقت کا خلیفہ چچا عثمان کس طرح سے پیاسا رہ کر بھی قرآن کو ادا کرتا ہے اور پڑھتا ہے۔ حضرت عثمان اپنے مکان کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے اور باہر حضرت حسن، حسین، محمد بن طلحہ، عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن آیا، 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان غنی شہادت کی تیاری میں مصروف ہے، شہادت کی تیاری میں مصروف ہے، شہادت کی تیاری میں مصروف ہے۔ حضرت نائلہ زوجہ عثمان فرماتی ہیں کہ تہجد کا وقت ہوا، میرے شوہر تہجد کے وقت اٹھے، فرمایا اے نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ پہنچا ہے، قریب آ پہنچا ہے۔ حضرت نائلہ رونے لگی، فرمایا امیر المومنین، لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ فرمایا نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے، میرا پجامہ بدل دو، میرے لیے پجامہ تیار کرو، مجھے صاف ستھرے کپڑے پہنا دو۔ نائلہ کہتی ہے شہادت کے دن صبح امیر المومنین اچھے کپڑے پہنے، بڑے خوش ہوئے۔ میں نے پوچھا امیر المومنین آج کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے خواب میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، حضور نے فرمایا عثمان 40 دن ہو گئے ہیں، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، تجھے پینے کو کچھ نہیں ملا، تجھے چکنے کو کچھ نہیں ملا، آج 40 دن کے بعد تیرا روزہ افطار ہوگا، حوض کوثر پر آ کر تو ہمارے ساتھ مل جائے گا، حوض کوثر پہ آ کر تو ہمارے ساتھ مل جائے گا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے سیدنا عثمان غنی تلاوت میں مصروف ہو گئے، فجر کی نماز پڑھی، پھر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ جمعے کا دن تھا، صبح 10 بجے کا وقت تھا، مکان کی پچھلی طرف سے 4 باغیوں نے اندر پھلانگ ماری اور اندر داخل ہو گئے۔ ایک کا نام کنانہ تھا، بن بشیر تھا۔ کنانہ بن بشیر نے داخل ہوتے ہی عثمان کی داڑھی پکڑی اور کہا امیر المومنین ہم نے تجھے کہا تھا خلافت چھوڑ دے، تو نے نہیں چھوڑی خلافت۔ کنانہ نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کے گھسیٹا اور ایک آدمی آگے بڑھا جس کا نام عمر بن الحمق تھا اور وہ سینے پر چڑھ گیا، جسم کے مختلف حصوں پر پے در پے 90 زخم لگائے۔ ایک اور آدمی آگے بڑھا جس کا نام مالک الاشرف تھا، وہ باری باری آگے آئے اور ایک ظالم نے قریب ہو کر عثمان غنی کے سر اقدس پر لوہے کی لٹ ماری اور وہ بدبخت کنانہ بن بشر ہی تھا اور اس نے زور سے لٹ ماری، سیدنا عثمان پہلو کے بل گر گئے، پہلو کے بل گر گئے اور حضرت اس وقت ان کی زبان سے بسم اللہ توکلت علی اللہ کا جملہ نکلا اور سر سے لہو کے فوارے جاری ہو گئے۔ ایک آدمی آگے آیا، اس نے سیدنا عثمان کی تلوار یا خنجر مارنا چاہا تو حضرت عثمان کی وفادار بیوی حضرت نائلہ بھاگ کر اسے پکڑا، جس کی وجہ سے حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان کی آنکھوں سے نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں دیکھ کر آنسو جاری ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ میرے حرم پر حملہ ہوا ہے،
اے اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے، اے اللہ اس کے پاؤں توڑ دے، اے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے۔ اس نے حضرت عثمان کے سینے پر خنجر پوست کر دیا۔ تیسرا آدمی، اس نے عثمان کو پکڑ کر نیچے گرایا، عثمان کو لاش کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر باہر کوڑا کرکٹ پر ڈال دیا۔ خون بہ رہا تھا، قرآن پاک کے صحیفے صفحات تمام کے تمام عثمان کے خون سے رنگین ہو گئے، چہرہ خون سے آلودہ ہے، قرآن کا دامن آلودہ ہے اور صفحات خون سے رنگین ہو چکے ہیں۔ عثمان غنی مظلوم تھا، اس کو ذبح کر کے اس کی لاش کو کوڑے کرکٹ پر ڈال دیا۔ اس مدینے کے مظلوم کو دیکھو، شہید مدینہ کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد کو دیکھو جسے 2 بیٹیاں دی گئی ہوں۔ حضرت نائلہ کہتی ہے آج جمعے کا دن تھا، مسجد میں اذان نہیں آئی، باغیوں کی پابندیاں تھی، باغیوں نے اعلان کیا تھا کوئی عثمان کو کفن نہیں پہنائے گا، کوئی عثمان کو دفن نہیں کرے گا، کوئی عثمان کا جنازہ نہیں اٹھائے گا، کوئی عثمان کی لاش نہیں اٹھائے گا، کوئی عثمان کو غسل نہیں دے گا۔ کس ایسے مظلوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اس شہید کو شہید کر دیا گیا۔ کوئی اسی مظلومیت کی داستان سے وابستہ نہیں ہے، جو داستان بعد میں آنے والے ہیں وہ شہداء کے لیے مثال بن جائے۔ حضرت نائلہ کہتی ہے میں اپنے مظلوم شوہر عثمان کی لاش پر بیٹھی ہوں، میرے دل میں خیال آیا اس مظلوم کے چہرے پر کچھ کپڑا ہی ڈال دوں، خون آلودہ چہرہ ہے۔ کہنے لگی میں مکان کی طرف گئی، جیسے ہی بڑی دیکھا ظالموں نے میرے مکان کو بھی جلا دیا ہے، سارے مکان کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ عثمان کتنا مظلوم ہے، کتنا مظلوم ہے۔ فرمایا جب کوئی کپڑا نہ ملا میں نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر مدینے کے مظلوم عثمان کے چہرے پر ڈال دیا۔ جب مجھے کوئی کپڑا نہ ملا میں نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر مظلوم عثمان کے چہرے پر ڈال دیا۔ کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے، اس عورت کا باپ آتا ہے، بھائی آتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے بہن اگر تیرا سواگ اجڑ گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تیرے محافظ ہیں۔ باپ کہتا ہے بیٹی تیرا سواگ اجڑ گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تیرے محافظ ہیں۔ لیکن آج سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی۔ حضرت نائلہ کہتی ہے کہ مدینے کی گلیوں سے تسلی دینے والا کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، مدینے کی گلیوں سے تسلی دینے والا کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، مدینے کی گلیوں سے تسلی دینے والا کوئی نہیں آیا۔ مکان کے باہر پیرا لگا ہوا تھا۔ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے 24 گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے کے بعد صبح 10 بجے کا وقت تھا، تیزی سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا کوئی سیدنا عثمان کا غمسار ہوگا جو مجھے تسلی دے گا۔ کہنے لگی میں وہ قریب آیا تو اس بدبخت نے مجھے ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا رویہ اپنایا کہ جو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بھاگ کر عثمان کے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا اور زوردار تماچا ایک عثمان کی لاش کے منہ پہ مارا، زوردار تماشا عثمان کے چہرے پر مارا۔ اے عثمان تو کتنا مظلوم ہے، 82 سال کا مظلوم بوڑھا جس نے زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی، جس نے زندگی میں کسی کو برا نہیں کہا، جس نے نظر اٹھا کر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، جس نے کبھی نوکر کو بھی نوکر نہیں کہا، یعنی کہ وہ الفاظ نہیں بولے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو۔ آج وہ کتنا مظلوم ہے کہ اس کی لاش کو کوڑا کرکٹ پر پھینکا ہوا ہے، اس کی بیوی آنسو بہا رہی ہے، جنازہ اٹھنے کی کوئی اجازت نہیں دے رہے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، آج پھر 3 دن گزر گئے، صبر اور پیمانے لبریز ہو گئے تو پھر شیر اسلام کی بہن یعنی سیدنا امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سے رہا نہ گیا، میدان میں اتر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر آ کر کھڑی ہو گئی اور فرمایا او باغیوں، او باغیوں، اگر آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی. جنازہ کس نے اگر اٹھانے نہ دیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اگر دوپٹہ اتار دیتی تو آسمان پھٹ جاتا، پتھر برسا دیتا، زمین پھٹ جاتی. ام حبیبہ کی اس دھمکی نے باغیوں کے چہروں پر ایک خوف طاری کر دیے. انہوں نے کہا اے حبیبہ جنازہ اٹھا سکتے ہو، کل 4 آدمی رات کے وقت نماز جنازہ صرف اٹھائیں گے، یعنی حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محمد بن طلحہ، حضرت سیدنا عثمان غنی کا جنازہ اٹھانے کے لیے جنازہ اٹھایا. 4 سے زیادہ آدمی جنازہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی جنازہ نہیں اٹھا سکتا. ان 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا. حضرت نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں ساتھ لے کر جنازے کے آگے آگے چراغ لے کر چلتی رہی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ہائے کعب بن مالک نے بھی اس پر جو لکھا ہے، کیا کمال لکھا ہے، کیا عجیب بات لکھی ہے اس نے. وہ کہتا ہے کہ جب عثمان کا جنازہ گلیوں سے گزر رہا تھا، مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، تو تعجب کا منظر یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے قریب پہنچا تو عاطف غیب سے آواز آئی، اے روزے میں سونے والے پیغمبر، اپنا چہرہ قبر سے اٹھا اور اس مظلوم کو دیکھ کہ اس کو تو نے باری باری 2 بیٹیاں عطا کی ہوں. آج یہ کتنا مظلوم ہے کہ اس کے جنازے میں 4 سے زیادہ آدمی نہیں. ہائے کعب کیا کہہ گیا تو، کیا کہہ دیا تو نے. اپنے مالک کی موت پہ روتا ہے، اس عثمان کی شہادت پر اشک کیوں نہیں بہاتا جس کی شہادت سے زمین اور آسمان روئے ہیں، جس کی شہادت سے پہاڑوں پر زلزلے طاری ہوئے، جس کی شہادت سے سمندر کا پانی ٹھہر گیا، جس کی شہادت سے آسمانوں پہ فرشتے روئے، جس کی شہادت سے آسمانوں پہ پرندے روئے، پھولوں کی جگہ پتھر برسائے گئے. ذرا غور کرو، توجہ کرو. جب تیرے عزیز کا جنازہ تیرے شہر کے بازاروں سے گزرے اور تو اس پر پھول برسائے، لیکن مظلوم عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے نکلے اور اس پر باغی مکانوں کی چھتوں سے پتھر برسائیں، عثمان کے جنازوں پر پتھر برسائیں. جنازہ جنت البقیع میں باہر لے جایا گیا. اب لوگوں نے آ کر کہہ دیا جنازہ لے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا عثمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ عثمان غنی ذوالنورین، جس کو نبی نے یک با یک 2 بیٹیاں دی، اس کو کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کرنا، اجازت نہیں ہے. تو پھر ایک کونے میں دفن کیا گیا. یہ سیدنا عثمان کی کرامات ہے کہ جس کونے میں مظلوم عثمان کو دفن کیا گیا، آج وہی کونا جنت البقیع کا درمیان نظر آتا ہے. آج وہی کونا جنت البقیع کا درمیان نظر آتا ہے. اور حضرت عثمان غنی کو حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں جگہ ملی. حضرت عثمان کتنا مظلوم تھا. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں موجود ہے، یہ کتاب میں موجود ہے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، وہ پریشان ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور عرش الہی کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں. تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق تشریف لائے، وہ بھی پریشان ہیں، حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دیکھا عمر بھی آئے ہیں اور وہ بھی ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے. حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد دیکھا کہ سیدنا عثمان آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اپنا سر پکڑا ہوا ہے. ہائے اپنا سر ہے. ابو بکر، عمر، پیغمبر کی محفل میں سیدنا عثمان غنی آئے اپنے ہاتھوں میں سر لیے ہوئے، سر پکڑے ہوئے، سر سے خون بہ رہا ہے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، اس قوم سے یہ پوچھ کر بتائے کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا ہے، کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا ہے، میرا جرم کیا تھا؟ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس عرش الہی کے جس پائے کو پکڑ کر کھڑے ہیں وہ پایا بھی تھوڑی دیر میں ہلنے لگا ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد خون کی 2 ندیاں آسمانوں سے زمین کی طرف بہا دی گئی ہیں اور آسمانوں سے ایک آواز آئی ہے کہ آج کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اب جتنے قتل ہوں گے وہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں گے. لیکن عثمان کی شہادت کے بعد اب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لگ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابی رسول نبی کے پاس ایک کھجور کی تھیلی لائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دم کر کے دے دیا. صحابی رسول اس تھیلی سے کھجیاں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، بانٹتے رہے، ختم نہیں ہوئی. مگر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، دور ابو بکر آیا.
وہ صحابی رسول اس تھیلی سے کھجیاں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، بانٹتے رہے، مگر ختم نہیں ہوئی. پھر ابو بکر بھی چلے گئے، پھر عمر کا دور آیا، وہ کھجیاں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، بانٹتے رہے، ختم نہیں ہوئی. عمر بھی چلے گئے، عثمان کا دور آیا، وہ کھجیاں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، بانٹتے رہے، ختم نہیں ہوئی. عثمان کو شہید کیا، صحابی رسول کی تھیلی گر کر گم گئی. صحابی رسول کہتے ہیں پوری امت کو غم عثمان کے جانے کا تھا، مجھے 2 غم تھے، عثمان چلا گیا اور وہ تھیلی گم گئی جو نبی نے برکتوں کے ساتھ مجھے عطا کی تھی. کہ یہ ظلم، یہ دھرتی، یہ زمین ظلم برداشت نہیں کر سکتی. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی کو غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. کہنے لگا 40 سال تیرے دروازے پر روتا چلا آ رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ بد نصیب کنانہ بن بشر ہوں جس نے عثمان کے سر پر ایک لوہے کی بٹ ماری تھی جس سے اس کے ہاتھ میں لگی تھی. اور عبداللہ بن کہتے ہیں دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، وہ جس ہاتھ سے میں نے عثمان پر حملہ کیا تھا وہ لکڑی کا بن چکا ہے اور 40 سال ہو گئے، میں روتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں مجھے معافی نہیں ملے گی. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا دفع ہو جا، روح زمین پر تجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. روح زمین پر تجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا جامع مسجد کے آگے ایک آدمی تڑپ رہا ہے. میں قریب ہوا، میں نے اس سے کہا ابو موسیٰ اشعری پیچھے ہٹ جائے. میں حیران ہوا یہ مجھے کیسے جانتا ہے، لیکن میں قریب ہو کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تو کون ہے، تجھے کیا تکلیف ہوئی ہے اور تو مجھے کیسے جانتا ہے، کون ہے؟ جبکہ وہ مجھ سے کہنے لگا ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ، میرے قریب نہ آنا. میں نے پوچھا کیا بات ہے تو وہ رو کر کہنے لگا اے ابو موسیٰ مجھے نہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا میں تجھے نہیں پہچانتا. ابو موسیٰ کہتے ہیں وہ کہتا ہے میں وہ بدبخت عمر بن حمق ہوں جس نے حضرت عثمان کے حرم اقدس کو خنجر مارا تھا، چلایا تھا. جب انگلیاں کٹ گئی تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور زمین پر گر گئی تھی تو عثمان نے کہا تھا اے اللہ میرے حرم پر حملہ ہوا ہے، اس کے ہاتھ توڑ دے، اس کے پاؤں توڑ دے، اس کو جہنم میں ڈال دے. ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میں نے دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اب صرف اس کا جہنم میں جانا باقی رہ گیا، اب صرف اس کا جہنم میں جانا باقی رہ گیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان کی شہادت پہ صحابہ نے کہا آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے تو حق ہوتا، آگ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتی تو حق ہوتا. یعنی سیدنا عثمان کی شہادت سے، سیدنا عثمان کی مظلومیت سے، سیدنا عثمان پر جو ظلم اور تشدد کیا گیا وہ سب کیا امت نے نہیں دیکھا؟ وہ سب کیا امت کو نظر نہیں آیا؟ آج اس کی مظلومیت کا دن 18 ذی الحج کو آتا ہے اور خاموشی سے گزر جاتا ہے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے عثمان غنی ذو النورین کون تھا. واقعہ کربلا میں 3 دن تک تقریباً جنگیں چلتی رہی شمر سے صحابی رسولوں کی. آج ہمیں واقعہ کربلا یاد ہے، اس سے بھی دل دہلا دینے والا واقعہ. عثمان کو 40 دن گھر میں نظر بند رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا. آج ہمیں یاد ہی نہیں. آج ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ کیوں خاموشی سے گزر جاتا ہے؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ عثمان کی شہادت امت کی آنکھوں سے اوجھل کیوں ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ ہائے وہ اتنا مظلوم تھا کہ 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام کے مدینے میں شہید ہوتا ہے، پیغمبر کے پڑوس میں شہید ہوتا ہے. اس کی شہادت کی خبر نہ آج ریڈیو پہ چلائی جاتی ہے، نہ ٹیلی ویژن پہ چلائی جاتی ہے، نہ تیرے جلسوں میں چلائی جاتی ہے، نہ تیری تحریروں میں چلائی جاتی ہے، نہ تیری تقریروں میں چلائی جاتی ہے، نہ تیرے اخبارات میں چلائی جاتی ہے، نہ تیرے مضامین میں چلائی جاتی ہے. تو پھر تو طرف سے تیری اس بے حسی پر میں کیا کہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان غنی کی مظلومیت کا تذکرہ کرنے کی ہمت دے.
اور فضائل بیان کرنے کی توفیق دے. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شہادت ہے کیا. آج ہمیں میراثیوں کا پتہ ہے, آج ہمیں کنجڑوں کا پتہ ہے, آج ہمیں کرپٹ سیاستدانوں کا پتہ ہے, نیتاؤں کا پتہ ہے, فلم سٹارز کا پتہ ہے, ان کا باپ کون, ان کی ماں کون, وہ دوشیزہ عورت کون سے ملک میں رہتی ہے, وہ دوشیزہ مرد کون سے ملک میں رہتا ہے. مگر سیدنا عثمان غنی جس کو نبی نے یک با یک 2 بیٹیاں دی ہوں اور کہا ہو اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک با ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آج ہم نے واقعہ کربلا دیکھا, ہماری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. شہادت حسین کو دیکھا, ہم نے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. غزوہ موتا کا واقعہ دیکھا, جعفر بن طیار, عبداللہ بن روا, زید بن حارثہ کی شہادت پر آنسو گرتے ہیں. کبھی واقعہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو کبھی ہم نے پڑھا دیکھا کہ کتنی شہادت ہوئی. اس سے بڑی تاریخ میں کوئی شہادت نہیں جس نے کنویں خرید خرید کے نبی کے قدموں میں ڈال دیے ہوں اور اسے 40 دن پیاسا رکھا جاتا ہو, جس نے 900 اونٹیں لادے ہوئے 1000 اشرفیاں نبی کے خدمت میں دے دی غزوہ تبوک میں, اسے آج بھوکا رکھا جاتا ہے. آج کی نسل کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں. دودھ بننے کا ہم سب کا مقام ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کے نام تو یاد ہیں, ان کی قربانیاں یاد آج ہمیں کیوں نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی تکلیفیں جھیلی کہ یہ بیان کرتے ہوئے میرے آنسو قابو نہ ہو. اور جس کے دل پہ گزری, جس بیوی کے سامنے اس کے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہو اور 4 دن تک جنازہ پڑا رہتا ہو, کوئی نہ آیا ہو, کیا گزری ہوگی اس کے بیوی کے دل پر. کیا منہ دکھائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, کیا منہ دکھائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, تیرے یاروں کو شہید کر دیا اور ہمارے کانوں پہ جوئیں تک نہ ریں گی. اس کے بعد بھی اگر ہمارے ایمان سوتے رہے تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ ایمان سوتے رہیں گے. جب کبھی ہم اپنے صحابہ کی تاریخ نہیں جانتے تو میڈلے نے کہا تھا 1835 کے اندر کہ میں بر صغیر کا چکر لگا کر آیا ہوں اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, ان مسلمانوں سے ان کے آباء و اجداد, ان کا کلچر چھین لو, انہیں بہتر نہیں بدتر محسوس کراؤ, یہ قوم احساس کمتری میں ڈوب کر مر جائے گی. آج انگریز بننے کو تلے ہوئے ہیں, انگریزی بولنا سیکھ رہی ہے ہم لوگ. کبھی اردو میں حضرت عثمان کی شہادت کو اٹھا کر نہیں دیکھا, کبھی اشرا مبشرہ کو پڑھ کر نہیں دیکھا, کبھی خلفائے راشدین کو پڑھ کر نہیں دیکھا, کبھی کم و پیش سوالات صحابہ کرام کو پڑھ کر نہیں دیکھا, کبھی انبیاء کو پڑھ کر نہیں دیکھا, ان کی قربانیاں پڑھ کر نہیں دیکھی. کون تھا یہ عثمان؟ یہ وہی عثمان تھا جس نے دور کفر میں بھی کبھی کوئی غلطی نہیں کی. جب 900 اونٹ اللہ کی نبی کی خدمت میں غزوہ تبوک میں لا کر دے دیے تو اللہ کے نبی نے کہا اے عثمان, اب تو اگر گناہ بھی کر گزرے تو تیرا اللہ اس گناہ کو بھی نیکی بنا دے گا. یہ عثمان تھا جس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے کلیجے پھٹ جاتے ہیں, جس نے اپنے کلیجوں پہ یہ وار جھیلے ہو صرف اس وجہ سے کہ سرکار کا حکم تھا اے عثمان اگر تو نے قمیض خلافت اتار دی تو اللہ پوچھ لیں گے. اتارنا نہیں, لوگ اتارنا چاہیں گے تیری قمیض کو. کل جب ہم نے ذکر کیا بیت رضوان کا تو کیا وہ دلیل کم تھی کہ جب پیغمبر کے ہاتھ پر تمام صحابہ کا ہاتھ ہو, بیت لیا جا رہا ہو, اس کے ساتھ ساتھ اوپر اللہ کا بھی ہاتھ ہو, کہ اب عثمان کا بدلہ لیے نہیں جائیں گے. اے نبی بیت روکنا نہیں, ہونے دو, کیونکہ عثمان آج تو شہید نہیں ہوئے, ہوں گے شہید. آج کیا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہمیں اپنے صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا؟ آج بھی جا کے آئینے میں اپنے چہروں کو دیکھیں اور پوچھیں ابو بکر صدیق کی کیا قربانیاں تھی, تو 1-2 واقعات سے زیادہ ابو بکر کا کوئی واقعہ ہمیں یاد نہیں ہوگا.
عمر فاروق کی کیا قربانیاں تھی، تو ان کے 1-2 قربانیوں کے علاوہ ہمیں کوئی قربانی یاد نہیں ہوگی. آج جا کر کہیں کہ حضرت عثمان کے بارے میں کیا ہے، تو عثمان کے بارے میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آج کی نسل کو نہیں پتا ہوگا کہ کتنا جھیلا ہے عثمان نے، کتنا برداشت کیا ہے عثمان نے. 82 سال کا بیچارہ بوڑھا انسان لڑ کر چلا گیا، بیوی کی انگلیاں کٹتے ہوئے دیکھ کر روتے ہوئے اللہ سے کہا اے اللہ میرے حرم پر حملہ ہوا ہے آج. مگر ہمیں کوئی قصے کیوں سنائے؟ ہم کیوں سنیں کسی کے قصے؟ ہم کیوں سنیں؟ ہمیں نہیں ہے فرصت. یہ واندے لوگوں کا کام ہے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے کہ صحابہ کی شان بیان کرے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے جو ختم نبوت کو بیان کرے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے جو ختم نبوت پر دفاع کرے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے جو صحابہ کا دفاع کرے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے جو ائمہ کا دفاع کرے. آج اگر کسی کو کہتے ہیں کہ نبی کی شان میں بات کر، نبی کی ختم نبوت پر پہرا دے، تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی کہ تیرا اشارہ یہ ہے کہ تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر جس کے پاس ٹائم ہے وہ واندہ ہے، وہ فارغ ہے، اس کا کام ہے ختم نبوت کرنا. ختم نبوت ایمان کا جز ہے. صحابہ پر ایمان رکھنا میرے ایمان کا عقیدہ ہے. آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ملے گا. کعبے کی رب کی قسم اسرائیل سامنے کھڑا ہوگا اس وقت بھی ٹائم نہیں ہوگا. ہمارے پاس دنیا کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کام ہمارا پھنسا ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی کام پھنسا ہوا ہوگا. مگر اس دن اسرائیل کوئی مہلت نہیں دینے والا، ہمیں کوئی مہلت دینے والا نہیں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے بارے میں ہم جانتے کیا ہیں؟ نبی کے یاروں کے بارے میں نہیں جانتے. کس طرح وہ شہید ہوئے، کس طرح قربانیاں دی، کس طرح آسمان رویا، کس طرح نبی کی بیوی نے آ کر باغیوں کو للکار کر دھمکیاں دی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کہ ہم کدھر جی رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. جس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے آنسو نہ رکے، وہ جس پر گزری ہوگی اس پر کیا گزری ہوگی. آج ہم نے اپنے آپ کو طبقوں میں بانٹ دیا ہے کہ نہیں جی میں کیوں کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم تو قیامت کی صبح تک کسی کے پاس نہیں ہے. جنہیں عشق مصطفیٰ ہو، جنہیں عشق صحابہ ہو، وہ ہر محاذ پر، ہر ڈنکے کی چوٹ پر صحابہ کو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات کو بیان کرتے ہیں. آج اپنے آپ کو ہم نے جو سائیڈ کر رکھا ہے، یہ ہماری بخشش کے ذریعے نہیں ہے. یہ بروٹوں کی زندگیاں ہماری لائف کے پڑلے نہیں بدل سکتی جب تک زندگی صحابہ کے نقش قلم پر نہ ہو جائے، صحابہ کو ہر محاذ پر بیان نہ کیا جائے. ہم یہ نہیں بول سکتے اللہ کو کہ اللہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمارے پاس کتابیں نہیں تھی، ہم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ہم نے سیکھا نہیں تھا. تو پوچھ لیا جائے گا کہ دنیا کی حرام توپ کس نے سکھایا تمہیں، دنیا میں حرامی پن کس نے سکھایا تمہیں، جھوٹ کس نے سکھایا؟ وہ بھی تو تم نے خود سیکھا. صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی تمہیں ٹیچروں کی ضرورت ہے. صحابہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہمیں ٹیچروں کی ضرورت ہے. آج کا دور تو نیٹ کا دور ہے. موبائل میں ایک پیکج کراؤ، یوٹیوب پہ ہزاروں صحابہ کے بیانات مل جائیں گے. ہم نے کبھی پڑھ کر دیکھا کہ صحابہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو فالتو گریاں کرنی ہے دنیا کے اندر. ہمیں تو ہر ایک کے پاس اپنا جا کے سکہ جمانا ہے، دکھانا ہے کہ دیکھو مجھ سے اچھی بات کون کر سکتا ہے، دیکھو میں 50 لوگوں کو بروڈ پہ جوڑ کے چلتا ہوں، دیکھو خدا کی قسم، کعبے کی رب کی قسم، یہ ہزاروں لوگوں کو بھی جوڑ کے چلنے والا کامیاب نہیں ہے جب تک صحابہ کی محبت اپنے دل میں وہ نہیں رکھ کر امت کے سامنے صحابہ کی قربانیاں بیان نہ کر دے. اس کے بخشش کے کوئی ذریعے نہیں ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں جان سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، امت کو بتا سکتے ہیں. آج سے پہلے آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنی تکلیفیں گزاری گئی، کتنی تکلیفیں ان پہ گئی، کس طرح سے ان کو اذیت دی گئی. ادھر ایک کرار چاہے تو ایک ہی تلوار میں اکھاڑ کر ان کے گردنیں پھینک دیتے ان باغیوں کی. حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں علی نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا مدینے کی گلیوں میں خون بہایا جائے.
اور آج ہم نے جنازے نکال دیے سنت کے. آج ہم نے جنازے نکال دیے. جس نے جس کا دل چاہا جتنا چاہا اس نے دین کو اپنے مطابق اتنا ہی لیا. جی دین میں پردہ جائز ہے پر میں وہ نہیں کر سکتا یا میں وہ نہیں کر سکتی, میں تو اس کو چھوڑ کے باقی احکام مانوں گا یا مانوں گی. میں تو جی باقی چیزیں کروں گی یا کروں گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کیا ہے؟ روشن مینار ہے اسلام کا. صحابہ کون ہے؟ نبی کے یار ہیں صحابہ. صحابہ کون ہے؟ وہ جو نبی کے ہر قدم پر ساتھ تھے. صحابہ وہ جو خلیفہ ہو اور اسے باغی کہہ دیں کہ جنت البقیع میں ہم دفن کرنے نہیں دیتے اسے, جو خلیفہ وقت ہو, جس نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرایا ہو, عمر سے بھی ڈبل حکومت جس نے کی ہو. عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا اور حضرت عثمان نے 22 لاکھ اور فتح کیے. 6 سال فتوحات کے دور رہے اور 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. آج ہم کن صحابہ کے نام لیوائیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے صحابہ کون ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کدھر زندگیاں گزار رہے ہیں. صحابہ کے قصوں کے بعد بھی اگر ہمارے ضمیر نہیں جاگے تو کعبے کے رب کی قسم یہ ضمیر مر چکے ہیں, یہ دل مردہ ہو چکے ہیں. ان دلوں کو پھر قرآن کی آیتیں بھی نہیں اٹھا سکتی جن دلوں کے اندر صحابہ کی تکلیفوں کا درد نہ ہو. جب صحابہ کی قربانیاں بھی ہمارے دلوں کو نرم نہیں کر سکتی تو پھر کون کرے گا نرم؟ جب قرآن کے وہ صفات کو خون میں لت کر دیا گیا, جب حضرت عثمان غنی اس کو پڑھ رہے تھے اور جب ان پر حملے کیے گئے باغیوں کی طرف سے, قرآن کا ہر صفحہ خون میں خون آلودہ ہو گیا, تو جب بھی ہمیں اس سے نصیحتیں نہیں پکڑتے تو پھر ہمارے ایمان نہیں جاگ سکتے. پھر ہمارے ایمان نہیں جاگ سکتے. پھر آج اس بات کو ماننے کے لیے ہم کیوں شرمندہ ہیں کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے, مر چکے ہیں یہ لڑکیوں کی عیاشیوں میں, مر چکے ہیں یہ دولت کی ہرس میں, مر چکے ہیں یہ عورت کو اپنا قبلہ بنا کر, مر چکے ہیں یہ دنیا کی عیاشی میں, مر چکے ہیں یہ گلیمرس کی چمک میں, مر چکے ہیں یہ دنیا کی رونق دھونق کے اندر, مر چکے ہیں یہ فیشن کے اندر, مر چکے ہیں. ان کا سب کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں, تو پھر تسلیم کیوں نہیں کر لیتے ہم اس بات کو؟ کیونکہ ہمیں تو پرواہ ہے ہی نہیں کسی کی. اپنا کام چلتا ہے, چلنے تو جائے سائیڈ میں, دنیا ہمیں کیا کرنا. کوئی تھا, کوئی پاگل تھا, کوئی آیا تھا کدھر سے بیان کیا تھا عثمان کو, چلا گیا, بس چلا گیا, ہم بھی چلے گئے. یہ بیان آج ختم ہو جائیں گے کعبے کی رب کی قسم, مگر آج رات میں سکون سے سو سکوں گا کہ میں نے امت کے سامنے عثمان کی شہادت کو رکھ دیا ہے اور خود بھی اس پہ عمل کرنے کی نیت کی اور امت کو بھی سمجھانے کی نیت کے سامنے رکھا ہے. اب ہدایت اللہ تیرے ہاتھ میں. میں سکون سے سو سکتا ہوں کہ میں نے عثمان کو بیان کیا ہے, اس کی سیرت کو بھی بیان کیا, اس کی شہادت کو بھی بیان کیا. پورا رمضان, پوری زندگیاں ہماری زندگیوں کی گزر گئی, 20 30 سال ہماری عمریں ہو گئی, ہم کھچر بن گئے, بڑے بڑے ہو گئے, پھر بھی ہم نے کبھی اٹھا کے صحابہ کی تاریخ نہیں پڑھی. جو مقدس مہینہ ملا جس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا, کتابیں پڑھنا, دیکھنا, صحابہ کو سمجھنا, اس میں بھی ہمیں ٹائم نہیں. آج ہم نے اپنے آپ کو اتنا اندھا کر دیا, اتنا اندھا کر دیا. کون ہیں ہم؟ کون لوگ تھے ہم جن کے نام سے کفار ہل جاتے تھے؟ کون تھے ہم جن کے نام سے کفاروں کی کرسیاں ہل جاتی تھی؟ کون تھے ہم؟ ہم وہی تھے. تو پھر آج کفار ہم سے کیوں نہیں ڈرتا؟ آج الٹا وہ ہمیں کیوں ڈرا رہا ہے؟ اس وجہ سے ڈرا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ جانتا ہے کہ ہماری ایمانی کیفیتیں اب وہ نہیں رہی ہیں کہ ہمارے محاذ پر لڑ سکیں. آج ہم ایک سیاستدان کو کوستے, دوسرے سیاستدان کو کوستے, تیسرے سیاستدان کو کوستے. ہم نے ابھی تک اس پر یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم خود کیا ہیں, ہمیں خود کیا علم ہے. ہمیں خود تو کچھ بھی علم نہیں ہے.
ہم تو لوگوں کو کوس رہے جی اس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. ہم تو لوگوں کو کوسنے میں لگے پڑے کہ جی اس نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. ہم نے خود نے کون سا اس پر عمل کر لیا؟ ہم خود کون سے آ گئے؟ ہم نے خود نے کون سی اپنے صحابہ کی تاریخیں پڑھ لی؟ ہم نے اپنے بچوں کو سکھا دیے. شرم کا مقام تو ہمارے گھر میں آج بھی یہ ڈوب مرنے کا کہ گھر میں جاؤ تو بچے اسپائڈر مین بننے کو تیار ہیں مگر کوئی صحابہ کا بننے کا تیار نہیں. آج ہمارے منہوں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں جی ماحول خراب ہے ایسی بات نہ کرو. رب کعبہ کی قسم ہر محاذ پہ صحابہ کی شان کو بیان کریں گے. ہم کسی محاذ سے نہیں ڈرتے. ہمیں جہاں کرنی ہوگی ہم صحابہ کی شان بیان کریں گے. تمام صحابہ ہمارے ہیں، چاروں خلفاء بھی ہمارے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، واقعہ کربلا کے صحابہ بھی ہمارے ہیں، حضرت عثمان کی شہادت والے صحابہ بھی ہمارے ہیں، تمام صحابہ ہمارے ہیں، جنگ جمل والے صحابہ بھی ہمارے ہیں، جنگ صفین والے صحابہ بھی ہمارے ہیں، تمام صحابہ ہمارے ہیں. ہم ہر محاذ پر بیان کریں گے اسے. ہم کسی محاذ پہ کسی سے نہیں ڈرے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کس سے سیل و رواں ہمارا. باطل سے دبنے والے ہم آسماں نہیں ہیں، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ایک اور بار کر لے تو ہمارا امتحان. ڈنک کی چوٹ پہ ہم اپنی خون کی نالیاں بہانے کو تیار ہیں کیونکہ ہم اسی صحابہ کے نام لیوا ہے. رب کعبہ کی قسم اگر یہ جان صحابہ کے تقدس میں نہیں نکلی تو عبداللہ بن روا نے کہا تھا اے لوگوں اگر آج تمہیں غزوہ مؤتہ میں موت نہیں آئی تو ایک دن تمہیں موت آئے گی. آخر تم کیا ہو؟ ایک اچھلتے ہوئے منی کے قطرے سے بنے ہو. آج نہیں تو کل تمہیں موت آئے گی. اگر آج ہمیں دنیا کے کاموں میں موت نہیں بھی آئی تو ہمیں کسی اور کام میں موت آئے گی. اگر آج صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں موت نہیں آئی تو کعبے کی رب کی قسم کسی روڈ حادثے میں ہم لوگ مریں گے. دنیا کی کسی ہرس میں ہم لوگ مریں گے. پیسہ کمانے کی ہرس میں مریں گے. لڑکیوں سے دوستیوں کی ہرس میں مریں گے. موت تو ہر حال میں آنی ہے، ہر محاذ پر آنی ہے. اس موت سے نہ انبیاء بچ سکے، نہ صحابہ بچ سکے، نہ ائمہ بچ سکے، نہ غوث بچیں گے، نہ ابدال بچیں گے، نہ کتب بچیں گے، نہ ولی بچیں گے، نہ کامل بچیں گے، نہ مفتیان بچیں گے، نہ علماء بچیں گے. کوئی نہیں بچے گا. نہ اس روح زمین کا کوئی کافر جاندار کوئی نہیں بچے گا اس موت سے. تو 100% یہ ہمیں آنی ہے، لاکھوں % یہ ہمیں آنی ہے، کھربوں % یہ ہمیں آنی ہے. اگر صحابہ کے دفاع کے اندر ہم نے کام کرنا ہے تو کرے، نہیں تو صحابہ تو اس مقام پر پہنچ گئے کہ تمہارے میرے کام کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کو تمہارے میرے کاموں کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کو کہ صحابہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1400 سال کے لگ بھگ ہونے کو ہے، 1350-1400 سال. آج بھی ہمیں نہیں پتا کہ عثمان نے شہادت کس طرح نوش فرمائی. کون عثمان تھا؟ وہی عثمان تھا جس کو نبی نے یک با یک 2 بیٹیاں دی ہو. وہی عثمان تھا جس پر نبی نے کہہ دیا ہو اے عثمان کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک با یک کر کے عثمان کو دے دیتا. وہی عثمان تھا جس کے بارے میں نبی نے کہہ دیا ہو جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور میرا ساتھی عثمان. وہی عثمان تھا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے عثمان کون تھا. آج بات کی ہے تو پتہ چلا ہوگا ہمیں عثمان کون ہے. آج بات کی ہے تو جو کچھ کہا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. صحابہ سے محبت کر کے صحابہ کا ہر محاذ پر، چاہے جیلوں کی جیلیں ہوں، چاہے اڈیالہ جیلیں ہوں، چاہے کوئی بھی محاذ ہو، چاہے سری نگر کی جیلیں ہوں، چاہے کوڑے پڑ رہے ہوں، ہر محاذ پر، ہر جنگ میں، ہر محاذ پر ہمیں صحابہ کا دفاع کرنا ہے. کعبے کی رب کی قسم یہ میرے ایمان کا جز ہے صحابہ کا دفاع کرنا، اور ہر محاذ پر میں کروں گا. تم کیا ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو ہم اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. صحابہ کے دفاع کے لیے ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے سے ہمارے کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے محاذ پر صحابہ کا دفاع کریں گے. ہم حضرت حسین کی شہادت کا بھی تذکرہ کریں گے. ہم حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر کریں گے. ہم تمام صحابہ کا، حضرت عثمان سے لے کر تمام صحابہ، ابو بکر سے لے کر تمام صحابہ کا ذکر کریں گے کہ صحابہ کون ہیں. یہ ہمارے صحابہ ہیں، یہ ہمارے صحابہ ہیں. کل سیرت میں یہ بات ہم نے کھول کے رکھ دی تھی کہ حضرت عثمان کی تو 2 رشتہ داریاں نبی سے تھی. پہلی ابا کی طرف سے، دوسری اماں کی طرف سے، پھر بیٹی دے دی نبی نے تیسری. پھر عثمان نبی کا خلیفہ چوتھی رشتہ داری، تیسرا خلیفہ.
پھر جنت میں ساتھی پانچواں فضیلت عثمان ہے. جو کچھ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر ان پر عمل کر کے اور امت تک بتانے کی توفیق عطا فرمائے کہ صحابہ تھے کون. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین.